آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے ملک کے بارے میں جس کی سرحدیں دو بڑے براعظموں سے ملتی ہیں۔ اس ملک میں ایسا شہر ہے جو کہ آدھا ایشیا اور آدھا یورپ میں ہے۔ اس شہر میں ایک ایسا پل ہے جو کہ نہ صرف ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے ملاتا ہے بلکہ ایک کانٹیننٹ کو دوسرے کانٹیننٹ سے ملاتا ہے۔ اس ملک کے لوگ چائے پینے کے بہت شوقین ہیں اور یہاں کی لگ بھگ 96% لوگ چائے پیتے ہیں۔ اس ملک میں نیلے یعنی بلو روڈ بنائے جاتے ہیں جو کہ نہ صرف پیارے لگتے ہیں بلکہ اس پر گاڑی چلانا بھی ایزی ہو جاتا ہے۔ اس ملک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں 99% آبادی مسلمان ہے، لیکن پھر بھی اس ملک کو سیکولر مانا جاتا ہے۔ اس ملک کا نام ریپبلک آف ترکی، جسے ہم ترکی کے نام سے جانتے ہیں۔ ترکی عالم اسلام کا بڑا ملک ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ ترکی کا رقبہ 7,83,562 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ترکی دنیا کا 37واں بڑا ملک ہے۔ ترکی کے شمال میں بحر اسود یعنی بلیک سی، شمال مشرق میں جارجیا اور آرمینیا، مشرق میں آذربائیجان اور ایران، جنوب مشرق میں عراق اور شام، جنوب مغرب اور مغرب میں بحر روم، میڈیٹرینین سی اور بحر ایجین سے جڑا ہوا ہے، اور ترکی کے شمال مغرب میں یونان اور بلغیریا واقع ہے۔ تین طرف سے سمندر سے گھرا ہونے کی وجہ سے ترکی کی ساحلی پٹی 8,333 کلومیٹر ہے، جو ترکی سے 4 گنے بڑا ملک انڈیا کی ساحلی پٹی سے بھی زیادہ ہے۔ ترکی کی آبادی 8,58,16,200 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا کی ٹوٹل آبادی کا 1.07% بنتا ہے، جس میں 50.63% فیمیلز اور 49.37% میلز۔ ترکی میں آبادی کی کثافت یعنی پاپولیشن ڈینسٹی 112 لوگ پر اسکوائر کلومیٹر ہے، جو پاکستان کی ڈینسٹی کی 1/3 اور انڈیا کی ڈینسٹی کی 1/4 بنتی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ترکی دنیا میں 18ویں نمبر پر ہے۔ ترکی کو 21 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں 19 صوبوں کی آبادی 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ باقی صوبوں میں 50,000 سے 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ نسلی لحاظ سے ملک میں 80% ترک نسل کے لوگ ہیں اور باقی 20% ارد نسل کے لوگ ہیں۔ ان دونوں نسلوں میں ایک عرصے تک جنگ بھی چلتی رہی ہے۔ ترکی کی 99% آبادی مسلمان ہونے کے باوجود بھی ترکی نے 1927 کے بعد اپنے آپ کو کبھی مسلمان کنٹری نہیں کہا، بلکہ ترکی کو ایک سیکولر کنٹری مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بولی جانے والی زبان ترکش ہے، جبکہ اس ملک کی کرنسی ٹرکش لیرا ہے، جو کہ پاکستانی 9.10 روپیز کے برابر ہے۔ ترکی کا کیپٹل انقارہ ہے۔ ترکی کا سب سے بڑا شہر استنبول ہے۔ استنبول کو تاریخی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ترکی کا بہت قدیم شہر ہے۔ 6 صدی میں منگول کے ترک یہاں آباد ہوئے اور تقریباً 8ویں صدی میں یہاں اسلام کا دور شروع ہوا۔ عثمانی ترک ایشیائے کوچک کو چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہو گئے اور 1629 میں عثمان اول نے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ پھر ترکی کا دائرہ کار بڑھتا گیا۔ ترکوں نے 1669 میں جزیرہ کیروٹ پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا، لیکن 17ویں صدی میں عثمانی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر 1920 میں نوجوان ترکوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف بغاوت شروع کی، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری حکمران تھے، اور انقارہ کو حکومتی مرکز بنا لیا۔ پھر مصطفی کمال اتاترک کی زیر صدارت
ترک فوج یونان کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ 29 اکتوبر 1923 کو ترکی ایک آزاد جمہوری ملک بن گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کو موجودہ ترکش قوم کا باپ کہا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ترکی نے کسی بھی ملک کا ساتھ نہیں دیا۔ ترکی میں آج تک بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں زلزلے آ چکے ہیں، جس میں بہت زیادہ جانی نقصان اور مالی نقصان ہوا ہے۔ ایسے ہی 1999 میں ایک زلزلہ آیا جس میں 20,000 افراد جاں بحق ہو گئے اور 6.5 بلین $US کا نقصان ہوا، لیکن ترکی معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو برقرار رکھنے میں جلد کامیاب ہو گیا۔ اس وقت ترکی میں پارلیمنٹری حکومت ہے اور ترکی کی موجودہ پریزیڈنٹ طیب اردگان ہیں۔ موسم کے لحاظ سے یہ ملک سردیوں میں بہت زیادہ سرد ہوتا ہے اور درجہ حرارت کے لحاظ سے -30 سے -40 سیلسیس تک دیکھا گیا ہے، جبکہ مغربی ترکی میں اوسطاً درجہ حرارت 1 سیلسیس تک ہوتا ہے۔ ترکی کا ملک یورپ اور ایشیا دونوں میں آتا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں ہے، جو کہ پورے ملک کا 97% ہے، اور باقی ملک کا 3% حصہ یورپ میں واقع ہے۔ اس کا سب سے بڑا شہر استنبول ہے، آدھا ایشیا اور آدھا یورپ میں آتا ہے۔ سیاحت کے لیے ترکی ایک جنت جیسا ملک ہے۔ سیاحت کے لحاظ سے ترکی ایک جنت جیسا ملک ہے۔ تقریباً 35 لاکھ سے زائد لوگ سالانہ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ ترکی سیر و تفریح کے لیے دنیا کا سب سے بڑا چھٹا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ ترکی استنبول ٹنل دنیا کا دوسرا بڑا ٹنل ہے۔ ترکی کا ذکر بہت سارے ناولز اور بکس میں کیا گیا ہے۔ چائے کی پیداوار کے لحاظ سے ترکی دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور اگر ترکی کی ملٹری کی بات کی جائے تو یہ دنیا میں 8ویں نمبر پہ آنے والی سب سے بڑی اور ایڈوانس فوج ہے۔ فوج کا سالانہ بجٹ $20 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ ترکی نہ صرف ایک خوبصورت ملک ہے، بلکہ یہاں کے لوگ بہت اچھے عادتاً اور روایت کے حامل ہیں، جو کہ انہیں باقی عوام سے منفرد بناتی ہے۔ ترکی بلیوں کی جنت ہے۔ ترکی کے لوگ بلیوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں پر بلیوں کو پالنے کا رواج بہت زیادہ ہے۔ بلی کو پالتو جانور کے طور پہ پالا جاتا ہے، یہاں تک کہ ادھر کے 5 اسٹار ہوٹلز میں بھی بلیوں کے لیے الگ جگہ وقف کی ہوتی ہے، جہاں پر مہمانوں کی بلیوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ تحریک خلافت عثمانیہ میں بھی عثمانیہ حرم میں بلیوں کو پالنے کا رواج تھا، جو آج بھی برقرار ہے۔ ترکی میں سالگرہ بھی نہیں منائی جاتی۔ ترکی میں کسی بھی تہوار کا مطلب ہرگز چھٹی نہیں ہوتا۔ چائے ترکی کا قومی مشروب ہے۔ ترکی کے لوگ بہت زیادہ چائے پیتے ہیں اور انہیں کسی خاص وقت یا موقع کی ضرورت نہیں۔ ان کے ہاں چائے کی باقاعدہ طور پر دعوتیں ہوتی ہیں۔ مہمانوں کو بہت احترام کے ساتھ چائے پلائی جاتی ہے۔ ترکی کے لوگ مہمان نوازی کے لیے بہت مشہور ہیں، لیکن ان کے ایک عجیب سا روایت ہے کہ مہمان جب اندر آئیں گے تو ان کو اپنے جوتے باہر ہی اتارنے ہوں گے۔ ان کے جوتے گھر سے باہر بہت حفاظت سے رکھ دیے جاتے ہیں اور گھر کے اندر جانے کے لیے نئے جوتے دیے جاتے ہیں۔ ترکی دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جس کی سرحدیں 2 براعظموں سے ملتی ہیں، ایشیا اور یورپ۔ یہ ملک مشرقی اور مغربی دونوں خوبصورتیوں کا امتیاز ہے۔ یہاں سیاہ اور سفید رنگت دونوں کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ ترکی کے مرد کھیلوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور ترکی کا قومی کھیل آئل ریسلنگ ہے، اور یہاں پہ فٹ بال، والی بال اور ہینڈ بال بھی کافی شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ ترکی روح کو چھو لینے والا ملک ہے۔ ہر موڑ پر دیکھنے پر آپ کو ایک نیا عجوبہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ ملک اپنی ثقافت، لذیذ کھانوں کے لحاظ سے بھی بہت مشہور ہے۔ ترکی کے کھانوں کو مرکز سمجھا جاتا ہے۔ گلیوں اور بازاروں میں جائیں گے تو مسالوں کی خوشبو اور اذانوں کی آواز آپ کو ایک ثقافتی منظر پیش کرے گی۔ ترکی کا سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا شہر استنبول ہے، جو یورپ اور ایشیا کے درمیان میں واقع ہے۔